بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیۃ لا ریب فیها صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ کی پیدائش، ان کو نبوت ملنے کا واقعہ اور پھر ان کے خلاف مخالفت کرنے والوں کی مخالفت، حتیٰ کہ وہ مخالفت جان لینے تک پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروا دیا اور اپنی کوشش میں، اپنے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ ٹنگوا دیا۔ یہ تو خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نرغے سے نکال کر زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا کر پھانسی پر چڑھوا دیا۔ اب انہوں نے پھانسی کیوں دی تھی؟ مخالفت کیوں کی تھی؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مسیح کہا تھا، المسیح الدجال۔ تو جو آخری دور میں آنے والا ہے، جس کو ہم المسیح الدجال کہہ رہے ہیں، اس کو وہ اپنا مسیحا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ان کی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی کہ مسیح دو ہوں گے، ایک المسیح الصادق، ایک المسیح الدجال۔ تو جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح الدجال کہا، سمجھا، غلط فہمی ہوئی یا بلیک میلنگ کیا، تو خداوند قدوس نے ان کو آسمان پر بلا لیا۔ اب دوسرے کو آنے دو، جب دوسرا آئے گا اور دنیا کے اندر فساد اور آتنک مچائے گا، تو خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے اتار دیں گے۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے، دنیا دیکھ لے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے۔ پھر کیا کیا ہوگا، وہ تفصیلات انشاءاللہ آج بیان ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ان کے اوپر بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور آخری دور میں امام مہدی کے تعلق سے بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، دجال کے تعلق سے بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں، مہدی کیا، دجال کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس موضوع پر پڑھنے کا، لیکن ایک بیماری ساتھ میں آتی ہے، کسی موضوع پر پڑھنے والوں کے ساتھ میں ایک بیماری آتی ہے۔ وہ کیا؟ اسپٹ ہو یا نہ ہو، تحقیق ہو یا نہ ہو، تھوڑا سا پڑھا اور بحث چالو۔ وہ کام انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کسی نازک موضوع پر اگر مطالعہ کرنے اور پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کسی ذمہ دار پختہ عالم دین کو اپنا گائیڈ مانو، ان کے مشورے سے چلو، پہلے کیا پڑھنا اور بعد میں کیا پڑھنا۔ آپ ڈاکٹر کے ہاں مریض کو لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا میں ترتیب بناتا ہے، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ کوئی دوا صبح خالی پیٹ، کوئی دوپہر کی، کوئی شام کی، کوئی سوتے وقت۔ اب آپ نے کہا سب تو مجھے ہی کھانا ہے، دوائی تو ہے نیند والی، خالی پیٹ۔ جو رات میں سوتے وقت کھانا ہے وہ کب کھا لیا آپ نے؟ صبح ناشتے سے پہلے۔
جو دوا کھانے کے بعد کھانی ہے وہ کھا لیا ناشتے سے پہلے، اب کیا ہو رہا ہے؟ چکر آ رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ریکشن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ظالم یہ دوا صبح کی ہے، دوپہر کی ہے، شام کی ہے، سب تو مجھے ڈاکٹر صاحب کھانا ہے نا، میں جو دوا پیسہ دے کر لیا ہوں۔ تو یہ منمانی اور یہ تماشے بازی کہیں نہیں چلتی، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی تعلیم گاہ میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بھیونڈی کے اندر جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی پہلے بچہ KG میں ہوگا، پرائمری میں آئے گا، سیکنڈری میں جائے گا، پھر 10ویں 12ویں، اس کے بعد گریجویشن، پھر اگلی۔ اب صاحب نہیں شوق ہے میں 12ویں کلاس کی تعلیم پہلے لوں گا، اس کا ترجمہ منگا لوں گا، پڑھوں گا۔ سب ترجمہ ملتا ہے اس کا؟ ہاں ملتا ہے ترجمہ۔ LLB کورس کا ترجمہ ملتا ہے، ہندوستان کے دستور کا، ہندوستان کے قانون کا ترجمہ ملتا ہے اردو میں، ذرا پڑھ کر کورٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کسی بھی چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں جو باتیں موجود ہیں، آج ہی میں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، ایک بڑے ذمہ دار عالم، وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی جن لوگوں کے اندر علمی پختگی نہیں ہے وہ بڑوں سے رابطے کے ساتھ چلیں۔ اور دوسرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن و حدیث میں سب ہے نا۔ وہ کہہ رہے تھے ظالم سب ہے کا مطلب تم سمجھے، قرآن و حدیث کے اندر جو بات ہے وہ کسی ایک جگہ تھوڑے رکھی ہوئی کہ یہاں لے لو، لوم والے یہاں آ کے پڑھ لیں، کھیتی باڑی والے یہاں آ کے پڑھ لیں، اسکول کالج والے یہاں آ کے پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا انداز ہے، اپنا طرز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف دور ہیں۔ مکی دور کی الگ حیثیت ہے، مدنی دور میں فتح مکہ کے حالات کچھ اور ہیں، فتح مکہ کے بعد کے حالات کچھ اور ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں انتقال سے چند دن پہلے جو تفصیلی خطبہ دیا ہے اس کے اندر آپ جو باتیں کہی ہیں اس کے احوال کچھ اور ہیں۔ ترتیب نہیں سمجھو گے تو نیم حکیم قطرے جان، نیم ملا قطرے ایمان ہوگا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ شہر کا سراج العلوم بڑا ادارہ ہے، بڑا کام ہے اس کا، اور بڑی تعداد میں طلباء وہاں سے حافظ ہوتے ہیں۔ تو میں ایک صاحب کے پاس دعوت نامہ لے کر گیا کہ صاحب وہ پرسوں جلسہ سالانہ ہے، آپ تشریف لے آئیے گا۔ بھئی ہمارا فرض ہے بلانا۔ کتنے بچے حافظ بین مولوی صاحب؟ میں نے کہا 40۔ اچھا 40 بچے حافظ ہو گئے؟ جی الحمدللہ۔ مولوی صاحب انہیں اگر ساتھ ساتھ میں تھوڑی تفسیر پڑھا دے ہو کتنا اچھا رہے، خالی رٹ لیا انہوں نے۔ میں نے کہا ابھی قرآن کے الفاظ یاد کیے، اب انشاءاللہ اگلے کلاس میں آ کر وہ گرامر پڑھیں گے، نحو پڑھیں گے، سرف پڑھیں گے، بلاغت پڑھیں گے، عربی زبان پڑھیں گے، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، معانی اور مطالب جو اتھاہ سمندر ہے وہ پڑھیں گے۔ نہیں اگر یہی کے ساتھ میں ایک آدھ پارہ، ایک آدھے پارے کا ترجمہ پڑھا دے تو کتنا اچھا رہے۔ مرغے کی ایک ٹانگ۔ اب وہ مجھ کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو ٹالنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا ہر سائل کو سائل بننے نہیں دینا، ہر سائل کے مجیب نہیں بننا، ٹالو ان کو۔ کافی دیر تک وہ الجھتے رہے۔ میں نے کہا اب دوا دینے کا ٹائم آ گیا مریض کو، اب اس کو ایک خوراک دے دی جائے۔ سامنے لوم چل رہا تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ کہا یہ لوم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑا بنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ سیٹ بنایا ہوا ہے، کتنا لوم ہوگا؟ 100 لوم ہوگا۔ کتنا تاکھا اترتا ہے؟ 100 تاکھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی میں اگر تھوڑا سا ایک آدھ تاکھا ڈائنگ ہو جائے تو کتنا اچھا رہے۔ نہیں مولوی صاحب وہ تو ڈائنگ میں جا کے ہو۔ میں نے کہا نہیں، اسی لوم میں 100 تاکے اتر رہے ہیں، کوئی ایک لوم ایسا بنا دو کہ اس کے اندر فنش مال نکلے، اور جب کوئی ایک تاکہ فنش ہو تو ایک کرتے کا مجھ کو بھی دے دینا، میں پورے شہر میں گھوم گھوم کہوں گا سیٹھ صاحب نے مجھ کو دان کیا ہے، آپ کا پرچار ہوگا۔ ارے نہیں مولوی صاحب وہ تو لونگا میں تو کچا کورا مال بنی نا۔ میں نے کہا اچھا
پیچھے وارپین چل رہی تھی. میں نے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں رول بنا تھا، بھیم بنا تھی. اچھا، اس میں ایک وہ تاکھا اترتا نہیں ہے، خالی بھیم بنتی ہے؟ اس کاریگر سے کہو کہ 2-4 تاکھا اتار دیا کرے. اب وہ سمجھ گئے. کہے مولوی صاحب ہم سمجھ گئے تو ہماری بات کا جواب دے تھے. ہم نے کہا جی حضرت، عقل سے پیدل. تمہارے گھر میں کھانا پکتا ہے تو پہلے سبزی کو تیل میں مرچی، مسالہ، پیاز، مسالہ بھونتے ہو، پھر سبزی چھوڑتے ہو یا گوشت چھوڑتے ہو، تب سالن بنتا ہے. اب کسائی اس کے ہاتھ گوشت آیا، گوشت، مسالہ، تیل، سبزی سب ملا کے چڑھا دو اس کے اوپر، کھانا بنے گا. عقل چرنے گئی آپ کی. ایک دین ملا ہے کھلواڑ کرنے کے لیے، ہم کو سب سمجھتا ہے. تو قرآن و سنت میں جو باتیں موجود ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا حصہ یہاں، تھوڑا حصہ وہاں، تھوڑا حصہ وہاں، تھوڑا حصہ وہاں. مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن نے کیا. ہم نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. خمیر گوندھا گیا، پتلا بنایا گیا، اس میں جان ڈالی گئی، وہ آدم ہو گئے. آدم علیہ السلام کے سامنے حکم ہوا جھک جاؤ، سارے فرشتے جھک گئے، ایک نہیں مانا، ابلیس. اس نے اختلاف کیا، چنی اور چنا، اس کو خداوند قدوس نے مردود قرار دے دیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. جا نکل یہاں سے. یہ واقعہ پہلے پارے میں 3رے رکوع سے شروع ہو جاتا ہے. بس یہیں پر ہے؟ نہیں، کم سے کم 10 مقامات پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے. بنی اسرائیل کے اوپر خداوند قدوس کے انعامات، پھر اس احسان فراموش قوم کی احسان فراموشی، انبیاء کرام کو تکلیف دینا، یہ واقعہ پہلے پارے سے شروع ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہاں سے شروع ہوتا ہے. 10 مقامات پر یہ واقعہ ہے. اور 15ویں پارے کے شروع سے لے کر سورہ کہف تک پوری سورت سورہ بنی اسرائیل ہے. اب پڑھ لو ایک آیت بن جاؤ مجتہد، پڑھ لو ایک حدیث بن جاؤ محدث. یہ بیماری ہے، بیماری. پہلی بات تو لوگ علمی ذوق رکھتے نہیں ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں ہے، اس کام کو کام سمجھا ہی نہیں گیا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں دوستوں سے، جس سے آپ کو میلان ہو، کوئی تو ہوگا، آپ ان سے رابطے میں ہوں گے، دنیا میں کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اچھے بیانات نکال لیجئے، سفر میں رکھے رہیے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں کی وہاں کی واہی تباہی لگا دو، سنو. ایک بیان آرام سے آپ سن لیں گے. رات میں سوتے وقت اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی، ایک اچھا بیان لگا دو، سنتے رہو. جب تک جاگتے رہیں گے سنتے رہیں گے، نیند لگ گئی ٹھیک ہے، کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے گا، کیا نقصان ہوا آپ کا؟ اور اگر اللہ نے اور توفیق دی ہے تو احترام کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ کر پڑھ لو، کسی نے منع نہیں کیا. قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھ لیجئے، کسی نے منع نہیں کیا. کسی کو گائیڈ بنائیے، کسی سے رابطہ قائم کیجیے. اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں اعتکاف کی حالت میں کچھ شرطیں بڑھ جاتی ہیں. روزے کی حالت میں کھانا پینا اور نفسانی خواہش سے بچنا، اعتکاف کی حالت میں اور شرطیں بڑھ جاتی ہیں. یہ مسائل چل رہے تھے. ایک صاحب حدیث پاک کی کسی کتاب کا ترجمہ پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک بات میں ان کو ذرا سا خلجان ہوا. انہوں نے اس کو وہیں بند کر دیا اور مجھے فون لگایا، آپ بھنڈی میں ہیں؟ میں نے کہا جی. ذرا ظہر کے آس پاس ادھر سے گزریں اگر تو مجھ سے مل لیجئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا تو وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، نشان لگا ہوا تھا. کہنے لگے ذرا اس کو پڑھیے، مجھے بتلائیے. میں نے پڑھا، میں نے بتلایا. غلط فہمی کیوں ہو رہی تھی معلوم ہے؟ اشارہ کر دوں میں آپ کو. ایک ہی لفظ اردو زبان میں کسی اور معنی میں ہے، عربی زبان میں کسی اور معنی میں ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک ہی لفظ ایک زبان میں مذکر ہے، ایک زبان میں مؤنث ہے. جیسے کتاب اردو میں مؤنث ہے اور عربی میں مذکر ہے.
پانی اردو میں مذکر ہے، عربی مؤنث ہے، کیا کریں گے آپ؟ مکاری اردو زبان کے اندر حقیر لفظ ہے اور عربی میں تدبیر کے معنی میں ہے، اسی لیے قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا۔ ارے توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ مکر کرتے، اردو میں کسی اور معنی میں، عربی میں کسی اور معنی میں۔ فتنہ اردو میں کسی اور معنی میں، عربی میں کسی اور معنی میں۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو کیا اولاد فتنہ ہے؟ اردو والا فتنہ نہیں ہے، عربی کا فتنہ امتحان کے معنی میں آتا ہے۔ تو وہاں پر وہ ایک لفظ کے معنی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اپنی عقل لگاؤ گے، اس فرق کو نہیں سمجھو گے کہ یہ لفظ عربی میں کس معنی میں آتا ہے، اردو میں کس معنی میں آتا ہے، اور عربی میں کس معنی میں آتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کا سہارا لینا ہوگا، اور قرآن و حدیث میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے ضروری نہیں ہے۔ وہ لفظ عربی ڈکشنری میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد قرآن میں الفاظ کی ہے کہ قرآن کی اپنی اصطلاح ہے۔ تو بہرحال ان کو میں نے سمجھایا، میں نے مبارکباد دیا۔ یہ طریقہ ہے، جہاں شک و شبہ پیدا ہو کسی ذمہ دار سے رابطہ کر کے خلجان دور کرو، اپنے عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، ورنہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان ہوگا اور آخرت برباد ہوگی۔ تو یہ موضوع جو ہے آخری دور میں مثلا علامات قیامت، کوئی واقعہ ہوا وہ قیامت کی علامت ہے، تو ذہنوں میں کیا ہے کہ علامات قیامت ساری بری چیزیں، نافرمانی ہوگی، دھوکے بازی ہوگی، زنا عام ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ علامات قیامت ساری بری نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، دنیا کا آغاز، دنیا کا عروج، دنیا کا زوال، دنیا کا فنا، ایک سسٹم ہے اللہ کا۔ سورج طلوع ہوا تو طلوع ہونے کے بعد اشراق، اوپر آیا چاشت، ڈاؤن ہوا ظہر، ڈبل ڈاؤن ہوا عصر، ڈوب گیا مغرب، اور 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء، نظام ہے۔ پھر آئندہ کل طلوع ہوئے گا۔ تو قرب قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ سب بری نہیں ہیں۔ خود قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ چکا ہے، 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ کیا برا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم معجزہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ قرب قیامت میں آئیں گے، اور ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہوگا شق قمر۔ ہوا قرآن نے مختلف موقعوں پر کہا ہے یہ چیز قیامت کی نشانی، یہ چیز قیامت کی نشانی، یہ چیز قیامت کی نشانی۔ آبادی بہت ہوگی، مساجد بہت ہوں گی، کتابیں بہت ہوں گی، قرآن پاک بہت ہوں گے، تو ان میں سے کوئی چیز تو بری نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس بہت ہونے کے باوجود کوانٹٹی تو ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی، تم کو کوالٹی پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے۔ تو قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ مختلف ہیں۔ آج میں جن نشانیوں پر گفتگو کر رہا ہوں یہ آخری نشانیاں نہیں ہیں، اس کے بعد بھی نشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنہ فساد عام ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، دنیا کی بڑی طاقتیں ٹکرائیں گی، اس ٹکراؤ میں حجاز کا حکمراں مارا جائے گا، اور اس کے بعد نیا حکمراں منتخب نہیں ہو پائے گا، وہ آخری ہوگا۔ حج کا مہینہ آئے گا، حج بغیر امیر کے ہوگا، امت بہت بے چین ہوگی، بڑا اضطراب ہوگا، انتشار پھیلا ہوگا۔ اللہ کا ایک نیک بندہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے۔ دنیا میں جو سادات ہیں کچھ حسنی ہیں کچھ حسینی ہیں، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے وہ حسنی سید ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سلسلے سے وہ حسینی سید ہیں، اور دنیا میں دونوں موجود ہیں، ہندوستان کے اندر دونوں موجود ہیں۔ وہ امام مہدی جو ہوں گے مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یواتی اسمہ بھی اسمی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام جیسا موافق ہوگا۔ یواتی یعنی ان کا نام عبداللہ ہوگا، محمد ہوگا، اور ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے، دنیا کے اندر فتنہ فساد ہوگا اور حجاز کا حکمراں مارا جائے گا، تو وقت وہی آ گیا امام مہدی کے ظہور کا۔ تو وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو بچانے کے مقصد سے وہ اپنا گھر چھوڑ دیں گے، مدینہ منورہ سے نکل کر خاموشی سے مکۃ المکرمہ آ جائیں گے۔ حج کے بعد، حج چونکہ بغیر امیر کے ہوگا، حج کے بعد وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور اس سال اہل اللہ بڑی تعداد میں مطاف میں جمع ہوں گے۔ یہ حالات ہوں گے نا، اس لیے کہ اس کے بعد تو پرسکون حج ہوگا نہیں، اور اہل اللہ کی اس پر نگاہ ہے کہ امام مہدی کن حالات میں ظاہر ہوں گے۔ وہ طواف کر رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی، اللہ کے بندو امام مہدی یہاں موجود ہے۔ بس امت بے چین ہو جائے گی، چہرے دیکھیں گے، ان کو پہچانیں گے۔ جو علامتیں ہیں ان کی، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے قریب المشابہ ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کے مشابہ تھا۔ یہ تو بدقسمتی ہے امت کی، خالی حسین حسین کرتے رہتے ہیں، بڑے بھائی کا نام ہی نہیں آتا ہے۔ بڑا مقام ہے ان کا۔ امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چل رہے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے پوچھیں گے کہ آپ محمد ابن عبداللہ الخلیفۃ المہدی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ امت کہے گی اب تاخیر مت کیجیے، امت کی لگام اپنے ہاتھ میں لیجیے، امت بہت بے قرار ہے۔ وہ فرمائیں گے نہیں بھائی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ امت مجبور کرے گی، بالآخر وہ تیار ہوں گے، جیسے وہ تیار ہوں گے وہیں بیٹھ جائیں گے۔ 313 اہل اللہ قطب و غوث و ابدال وہاں موجود ہوں گے، وہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی خاطر جان دینے اور شہادت کی بیعت کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اچھے برے ہر حال میں ساتھ رہیں گے۔ بس یہ بیعت وہاں ہوگی مطاف میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی اطلاع پہنچ جائے گی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی تو لوگوں کو تأمل تھا کہ بھائی وہ 7 سمندر پار، وہاں کا واقعہ اور یہاں کا واقعہ، اور ایسا کیسے کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر کتنے فاصلے ہوں گے؟ بھائی کوئی ملک قریب ہوگا، کوئی دور بھی ہوگا، سب کو اطلاع کیسے پہنچ جائے گی؟ آج سمجھانا پڑے گا۔ چند منٹوں کے اندر پوری دنیا میں اس کی اطلاع پہنچ جائے گی کہ امام مہدی کی ہاتھ پہ بیعت ہو چکی۔ وہ وہاں سے نکلیں گے، پھر لوٹ کر مدینہ منورہ آئیں گے، نانا جان کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پھر وہاں سے نکلیں گے، شام جائیں گے۔ شام میدان جنگ ہوگا، اسلام اور اسلام مخالف طاقتیں مسلمانوں سے ٹکرا رہی ہوں گی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی، ایک طبقہ اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی کے پھندے کو بہت مقدس سمجھ کر ٹائی بنا کر پہنتا ہے۔ ہمارے یہاں ترقی یافتہ لوگ ٹائی پہنتے ہیں نا، اصل میں وہ پھانسی کا پھندا ہے جو عیسائی پہنتے تھے، وہ آہستہ آہستہ بدلتا گیا اور وہ ٹائی ہو گیا۔ جس لکڑی پر کسی کو پھانسی دیتے تھے اور جو لکڑی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھانسی گھر تک گئی تھی، فرق یہ ہے کہ پھانسی پر وہ نہیں ٹنگے، کوئی اور ٹنگا۔ اس لکڑی کو کہتے ہیں صلیب، سواد لام یا با۔ عیسائیوں کے ہاں بڑی محترم ہے وہ، عیسائیوں کے بڑے بڑے محلات اور بنگلوں کے باہر صلیب بنی ہوتی ہے۔ آپ جائیں باندرا کے علاقے میں، ملاڈ جائیں، وسئی جائیں، جہاں ان کی آبادیاں ہیں، صاف نظر آئے گا آپ کو، کسی بھی گرجا گھر کے باہر آپ کو وہ صلیب دکھے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پھانسی پر ٹنگے، جان نکل گئی، پھر اللہ نے اٹھا لیا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے پھانسی پر ٹانگ دیا، لاش سڑ گل گئی۔
ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے نہ سوری دینے میں کامیاب ہوئے، بلکہ ایک گتھی الجھ کر رہ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو پھانسی پر ٹانگ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، اس کی مرضی، بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی مرضی، زندہ آسمان کو اٹھا لیا، اس کی مرضی، قرب قیامت میں نازل کرے گا، اس کی مرضی، خدا کی خدائی ہے، اس کے فیصلے میں کسی کو ٹانگ ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن ایک زمانے تک عیسائیوں میں دو بڑا گروپ ہیں، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک۔ کیتھولک جو ہیں وہ زیادہ مذہبی ہیں، اور پروٹسٹنٹ جو ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں۔ ہمیشہ حکومت میں جو گروپ شامل رہتا ہے وہ پروٹسٹنٹ لوگ ہیں۔ جن ممالک میں عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں انہیں غلبہ ہے۔ کیتھولک ادھر آخر میں کچھ ٹھنڈے پڑے ہیں۔ کیتھولک کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر کو پھانسی پہ ٹانگنے والے یہودی ہیں، اگر آپ کے باپ کو کسی نے مارا ہوگا، گولی ماری ہوگی، پھانسی پہ ٹانگا ہوگا، آپ اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے؟ نہیں۔ تو اگر ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ کسی نے مارا ہوگا، پھانسی دی ہوگی، ہم ساتھ دیں گے؟ نہیں۔ تو کیتھولک اڑا ہوا تھا کہ نہیں، ہمارا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے ایسے حالات بنائے گئے، ایسے تماشے کیے گئے، اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کچھ نادانوں کو استعمال کیا گیا اسلام کو خوخوار مذہب ثابت کرنے کے لیے، اور پھر یہ ڈرایا گیا خبردار خبردار، اب سب چھوڑو اختلافات، ایک ہو جاؤ ورنہ تم کو مسلمان اور اسلام نگل جائے گا، ڈس لے گا۔ آج سے 30-35 سال پہلے جب یہ تماشے ہمارے ملک ہندوستان میں ہو رہے تھے، ہمارے اکابر سمجھاتے تھے۔ میں دارالعلوم دیوبند میں اس وقت پڑھ رہا تھا، میں نے وہ گفتگویں سنی ہیں۔ کیا بزدلی ہے، کیا پسماردگی ہے، اسلام زندہ باد ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر کہتے تھے کمبختو، تم سے چوہیا مارے نہیں مرے گی، تم سے ایک چوہا مارے نہیں مرے گا، تم اسلام کو بدنام کر کے، اسلام کے چہرے کو داغدار کر کے بلوں کے اندر چھپ جاؤ گے۔ وہی تماشے ہوئے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں معاہدے کے ساتھ رہتے، جہاد چنی اور چنا، اور دنیا کا میڈیا ان چیزوں کو ریکارڈ میں لیتا رہا، اور اس کے بعد پھر حالات نے کروٹ لی، اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا مسئلہ، اور اس کا مسئلہ، اور اس کا مسئلہ، پوری دنیا میں یہ پیغام دیا گیا کہ اگر اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو نہیں روکا گیا تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ وہ سب ایک ہو گئے۔ یہ میں نے شارٹ میں اشارہ کیا ہے۔ تو اسلام کے مقابلے میں تمام باطل طاقتیں ایک ہو کر شام کے میدان جنگ میں جہاد کر رہی ہوں گی، اور امام مہدی مسلمانوں کی فوج لے کر شام پہنچیں گے۔ جس وقت امام مہدی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بیعت لیں گے، ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ وہاں سے اٹھیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، شام آئیں گے۔ 6 سال تک جنگ چلے گی مسلم فوج اور اینٹی مسلم فوجوں کے بیچ میں۔ 7ویں سال دجال ظاہر ہوگا۔ یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ سے۔ جب ظاہر ہوگا تو دعوی نبوت کرے گا۔ جب یہ اصفہان پہنچے گا، دجال خود یہودی ہوگا، جب یہ اصفہان پہنچے گا تو یہودیوں کی بڑی فوج اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ وہاں وہ دعوی خداوندی کرے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں دجالی فتنہ اپنا فساد اور آتنک مچائے گا۔ مکۃ المکرمہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتے اس کو روک دیں گے۔ چلتی رہے گی جنگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال 40 دن رہے گا۔ وہ 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ تو 40 میں سے 3 کم کیے، 1 سال 1 مہینہ 7 دن، اور 37 وہ بچے 40 میں سے۔ جب آپ 1 سال 1 مہینہ 7 دن یعنی 37 دن کو جوڑیں ان 37 کے ساتھ تو 74 ہوا۔ 35 دنا 70، 37 دنا 74،
تو 1 سال 74 دن وہ دنیا کے اندر آتنک پھیلائے گا. وہ تفصیلات پڑھتے رہتے ہیں آپ. بالآخر اس کی فوجیں امام مہدی کا محاصرہ کریں گی. امام مہدی اس وقت دمشق میں ہوں گے. دمشق کی ایک مسجد میں رات کا وقت ہوگا. اسلامی فوج اتنی کم بچے گی کہ اسی مسجد کے اندر سارے سما جائیں گے. دروازے بند ہوں گے. باہر دجال اپنی فوج کو لے کر کھڑا ہوگا. کب تک دروازے نہیں کھولو گے؟ صبح تو ہوگی. آج نہیں کل تو کھولنا ہی کھولنا ہے. یہ لوگ رات میں تہجد میں رو رو کر دعا کریں گے، خدا بندہ بس آپ کی مدد کا سہارا ہے. اسباب کی دنیا میں اب ہمارے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. صبح ہوگی ہم سب مارے جائیں گے. فجر کی اذان ہوگی، سنت پڑھی جائے گی، تکبیر ہو رہی ہوگی. امام مہدی مصلی پر ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے آسمان سے اتر کر اس مسجد کے منارے بیضا پہ اتریں گے، سفید منارہ پر. مسجد میں نیچے آنے کے لیے دادر نہیں ہوگا، آواز دیں گے، ریڈی میڈ سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بدن پر 2 چادریں ہوں گی احرام جیسی، جیسا احرام میں ہوتی چادریں، تو وہ اس لباس میں آ رہے ہوں گے. گھنگریالو بال ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی 33 سال کی عمر کے کنوارے ہیں، ہلکا بدن ہے، غسل کر کے آ رہے ہوں گے. بالوں سے پانی جھڑ رہا ہوگا. نیچے آئیں گے. جب مصلی قریب آئیں گے تو امام مہدی اشارہ کریں گے، تعال صلی، تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. تو فرمائیں گے نہیں، یہ نماز تو آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا. یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کیا. یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے، بہت سی کتابوں کے اندر ہے. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ اتر آئیں گے اور تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے اور تمہارا امام مہدی امامت کر رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دوبارہ اتریں گے تو اب اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، شریعت محمدیہ پر عمل کر رہے ہوں گے اور شریعت محمدیہ کا پیغام دے رہے ہوں گے. نماز سے فارغ ہوں گے. امت کہے گی حضرت حالات یہ ہیں. فرمائیں گے فکر مت کرو، اب میں آ گیا، دروازے کھول دو. دروازے کھولے جائیں گے. دجال جو ذہن میں تھا کہ ہم چلے اور مسلمانوں کو بوٹی بوٹی کر کے مارے، دجالی فوج آگے بڑھے گی. دجال آگے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے. خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور آپ کی سانس جس کو ٹچ کرتی جائے گی وہ مرتے جائیں گے. بس آپ کھڑے ہو کہ یوں دیکھیں گے، ایسے فوجیں کٹ کٹ کے گریں گی. دجال سمجھ جائے گا سچے مسیح دوبارہ آ گئے، میرا ٹائم ختم ہو گیا. دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے. یہ دجالی فوج جو یہودیوں پر مشتمل ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کوئی پیڑ پناہ نہیں دے گا، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا، کوئی سایہ پناہ نہیں دے گا. چند تائب ہوں گے، باقی سب مارے جائیں گے. دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے. دمشق سے کہاں تک؟ اس بات کو سمجھیے. اسرائیل کی راجدھانی ہے تل ابیب. تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد، جو ترقی یافتہ شہر ہے. وہاں ایئرپورٹ ہے، اور وہ ایئرپورٹ دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اندہ بابی لد کے گیٹ کے پاس گرا کے ماریں گے. اس وقت نہ لد شہر تھا، نہ لد ایئرپورٹ تھا، نہ وہاں کوئی باپ تھا. سبحان اللہ. فرما رہے اندہ بابی لد کے گیٹ کے پاس گرا کے ماریں گے. وہ جگہ کی نشاندہی باقاعدہ موجود ہے، یہاں ماریں گے. اور وہ علاقہ اس وقت عیسائیوں کا علاقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ علاقہ جہاں اسرائیل ہے وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا. یہودی تو 2% بھی نہیں تھے وہاں. پھر سیدنا عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں وہ علاقہ فتح ہوا ہے.
پھر دوبارہ ان لوگوں نے چھین لیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا اس کو، اور پھر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی اس پیشگی اطلاع پر 1000 مرتبہ ہماری جانیں قربان ہو، الفاظ پہ غور کیجئے، لیکن امت نے اس وقت بھی یقین کیا تھا، اور آج تو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب حدیث شریف میں آتا ہے دجال بھاگ رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کر رہے ہوں گے، وہ پگھلتا ہوگا جس طریقے سے پانی میں نمک پگھلتا ہے نا، وہ بھاگے گا اور پگھلے گا۔ جس طرح ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، جب خدائی عذاب آیا تو ابرہہ کو نہیں مارا گیا، وہ جو کنکریاں برسی فوت پر برسی، ابرہہ کو بھاگنے کا موقع دیا گیا، ابرہہ بھاگتا جاتا تھا اور بدن سڑ سڑ کے ٹکڑے بن بن کے گرتے تھے، انگلیاں کٹ کٹ کے گرتی تھی۔ دنیا دیکھ لے، ورنہ 2 کنکری اس کو لگ گئی ہوتی، ختم ہو گیا ہوتا۔ دنیا دیکھ لے، یہ ہے دجال جو دعوی خداوندی کر رہا تھا، وہ بھاگ رہا ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر، آج کے محققین کہہ رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ میں گھس کر کسی فلائٹ میں بیٹھ کر بھاگنا چاہ رہا ہوگا، اس کی نوبت نہیں آئے گی، وہ مارا جائے گا۔ پھر لوٹیے، دنیا کے اندر آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی اس وقت 3 ہی قومیں، مسلمان، عیسائی، یہودی، باقی کسی کے پاس آسمانی مذہب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مذہب مٹ گیا، کتابیں مٹ گئی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے تو آسمانی۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ باقی ٹھیک ہے، وہم پرستیاں ہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ یہودی مارے گئے، اب بچے ہم اور عیسائی۔ عیسائیت یہودیت کا کیوں ساتھ دے رہی ہے؟ وہ اس آنے والے کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، جو سمجھایا گیا ہوگا۔ اختلافات کیوں ختم ہو گئے؟ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے، اختلافات ختم کیوں کرائے گئے؟ جو میں نے آپ کو اشارہ دیا، اور جو طبقہ اس میں استعمال ہوا خوب سمجھتا ہے وہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ اسی ملک میں ایک دور گزرا ہے، ہمارے اکابر سمجھاتے تھے، اور لیکن ماشاءاللہ گرم گرم بیانات، اور جب گرفتاریاں شروع ہوئیں تو کسی ایک کی ضمانت کرا لو، کسی ایک کا کیس لڑ لو، وہی رو دھو کر جمعیت علماء، وہی ہمارے اکابر۔ میں نے ایک مجمع کے اندر کہا تھا تقریباً 5 کروڑ روپیہ جمعیت العلماء کا اس مد میں خرچ ہوتا ہے ناجائز مقدمات کی پیروی کرنے میں۔ یہ پیسہ تعلیم میں استعمال ہوا ہوتا، یہ پیسہ علاج میں استعمال ہوا ہوتا، یہ پیسہ کسی اور کام میں استعمال ہوا ہوتا۔ ہمارا بویا ہوا ہے نہیں، بویا ہوا ہے کچھ اور لوگوں کا۔ کاٹ رہے ہم آنسو پوچھ پوچھ کر اسلام کے رشتے کی بنیاد پر۔ بہرحال جب عیسائیوں کو معلوم پڑے گا کہ ہمارے پیغمبر دوبارہ آسمان سے اتر آئے، اور ہم جس نالائق کا ساتھ دے رہے تھے، ہم کو غلط فہمی ہو گئی تھی، جھٹا ہے یہ تو مارا گیا، اس کی فوج ماری گئی، تو اس وقت کی دنیا عیسانیت کی پوری امت، پوری دنیا کے سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو وہ 33 سال میں اٹھا لیے گئے تھے، اتریں گے، 40 سال مزید زندہ رہیں گے، شادی ہوگی، صاحب اولاد ہوں گے، انتقال ہوگا، اور روضہ اقدس میں ان کے لیے جگہ مختص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بغل میں تدفین ہوگی۔ پوری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کس کی پیروی کر رہے ہوں گے؟ مذہب اسلام کی۔ تو وہ ساری امت بالواسطہ اور انڈائریکٹ اسلام میں آ گئی۔ تو 3 بڑی طاقتیں تھیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ یہودیت ختم ہو گئی، یا تو طائب ہوئے یا مارے گئے، بچے عیسائی اور مسلمان، سارے عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے، ایک جھنڈا اسلام کا بلند ہوگا۔ اس کے بعد وہ قوم چھوڑی جائے گی، کون؟ جس کی آپ پرچی ٹائم بے ٹائم بھیجتے رہتے ہیں، حضرت یہ یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں؟ نالا پار میں، کھاڑی پار میں، کلیان روڈ میں، سنو وہ کہاں سے نکلیں گے؟ دنیا کا ایک بڑا خطہ آج بھی ایسا ہے جہاں انسان نہیں پہنچا ہے، ان خطوں میں وہ قوم مقید ہے، وہ چھوڑے جائیں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کا رخ کریں گے مقابلے کے لیے۔
خداوند قدوس حکم دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آمنے سامنے کا مقابلہ مت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر کوہ طور کے علاقے میں نکل جائیں گے، باقی مسلم فوجیں الگ الگ علاقوں میں نکل جائیں گی، یاجوج ماجوج سے کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، ان کے اندر بیماری پیدا ہوگی، بغل میں پھنسیاں پیدا ہوں گی، طاعون کی، پلیگ کی، اور وہ سب مر جائیں گے۔ مر گئے، اب وہ اربوں خربوں میں ہوں گے حضرت، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اتنی لاشوں کو جلاؤ، دفناؤ، بہاؤ کون کرے؟ چند دنوں کے بعد لاشیں پھولیں گی، پھٹیں گی، دنیا کے اندر باس تعفن پھیلے گا، بدبو پھیلے گی۔ اب کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے خداوندہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دلا، تو خداوند قدوس آسمان سے بڑی بڑی گردن والے پرندے بھیجے گا۔ ایک پرندہ آتا ہے جو پہلے دنیا میں رہا کرتا تھا، بنی اسرائیل سے پہلے وہ پرندہ دنیا کے اندر تھا، حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے تک وہ تھا۔ کتنا بڑا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ ہاتھی کو ٹوٹ میں دبا کے اڑ جاتا تھا، ہاتھی کو ٹوٹ پکڑ کے کوئی انسان جا رہا اٹھایا اور چلا گیا۔ تو اس وقت کے پیغمبر نے دعا کی خداوندہ اس کی نسل کو ختم کر دے، یہ تو بڑا مہلک پرندہ ہے۔ وہ پرندہ ختم ہو گیا، اس کا نام ہے عنقا۔ آج بھی اردو میں اگر کوئی چیز نایاب ہو جائے تو عنقا ہو گئی۔ خداوند قدوس لمبی لمبی گردن والے پرندے آسمان سے اتاریں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے۔ سمندر کا پانی کھارا ہے، اس پر بہت لکھا ہے لوگوں نے، سمندر کی خصوصیات، سمندر ساری گندگیوں کو پی لیتا ہے۔ یہ ساری لاشیں سمندر میں جائیں گی، مچھلیوں کی غذا بن جائیں گی، لیکن جو ان کا خون اور پیپ اور بدبو پھیلی تھی وہ تو باقی ہے۔ پھر دعا کریں گے خداوند قدوس بڑی بڑی بوند کی بارش برسائے گا، ایک سیلاب جیسا آئے گا اور ساری گندگی بہہ کر سمندر میں چلی جائے گی۔ اب ان سے بھی نجات ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، 40 سال زندہ رہیں گے۔ ابھی ایک بات اور رہ گئی، امام مہدی کے ہاتھ پر جب امت بیعت کرے گی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے، اس کے بعد امام مہدی 9 سال زندہ رہیں گے۔ 40 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ بیعت کے بعد 6 سال تک جنگ کرتے رہیں گے، 7ویں سال دجال اترے گا، نکلے گا، اس کا مقابلہ ہوگا، اور 8ویں سال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد امام مہدی 1 سال زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ 40 9 49۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی بقیہ زندگی پوری کر رہے ہوں گے، شادی ہوگی، صاحب اولاد ہوں گے، اور پوری دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اچھے بندے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ دور آئے گا جب قیامت واقع ہوگی۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، ابھی قیامت نہیں ہے۔ پھر ایک لمبی رات آئے گی۔ حج ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، یہاں حج کا مطلب وقوف عرفات۔ وقوف عرفات ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کی رات جو آتی ہے 9 اور 10 کے بیچ میں، حجاج کرام عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آتے ہیں اور وہاں صبح تک رکتے ہیں، پھر آتے ہیں کنکری مارتے ہیں۔ 10 تاریخ گزر جانے کے بعد 11ویں رات جو ہوگی ذی الحجہ کی، وہ بہت لمبی ہوگی، صبح ہی نہیں ہوتی ہوگی، کوہرام مچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو سور لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ سور پھونکنا شروع کرے گا۔ ابھی ایک چیز اور رہ گئی، یہ رات جو لمبی ہوگی، اس کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ بجائے پورب کے پچھم سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے، اس لمبی رات کے بعد سورج طلوع ہوگا بجائے پورب کے پچھم سے، اور یہ اعلان ہوگا کہ اب کسی کا کلمہ معتبر نہیں۔ ابھی سور کو آپ پیچھے رکھیں، ایک آدھ چیز اور بچی ہے، یہ اعلان ہو جائے گا اب کسی کا کلمہ معتبر، اب نیا ایمان قبول نہیں۔ صفا پہاڑی پھٹے گی، صفا اور مروہ جہاں آپ سعی کرتے ہیں، اس پہاڑی کے اندر سے ایک جانور نکلے گا۔ اس جانور کا بدن 7 طرح کا ہوگا، سر کے اوپر سینگیں ہوں گی 12 سنگے کی سینگ جیسی،
چہرہ انسان جیسا، گردن گھوڑے جیسی، پیٹھ ہرن جیسی، اگلے 2 پیر بندر جیسے، پچھلے 2 پیر اونٹ جیسے، اور دم بیل جیسی، 7 طرح کی خصوصیات لے کر وہ جانور اس پہاڑی سے باہر نکلے گا اور تقریر کرتا ہوگا، بیان کرتا ہوگا، فصیح اور بلیغ گفتگو کرتا ہوگا، اور لوگوں سے کہتا ہوگا لوگوں بہت مہلت ملی، ولیکن اکثر الناس لا یعقلون، نہیں سمجھے تو میں کیا کروں۔ ایمان والے کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے نشان لگائے گا ایمان کا، اور کفر والے کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کی گردن پر، اس کے پیشانی پر نشان لگائے گا کفر کا۔ نہ ایمان والا نشان لگانے سے روک پائے گا اس کو، نہ کفر والا نشان لگانے سے روک پائے گا۔ اب بجلی کی طرح کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی وہاں، چند دنوں وہ یہ کام کرتا رہے گا، اس کے بعد پھر سر پھونکا جائے گا۔ یہ جو جانور نکلے گا اس کا نام ہے دابۃ الارض۔ سورہ قصص 20ویں پارے کے اندر قرآن نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وہ بات کرتا ہوگا، کیا کرے لوگوں نے مانا نہیں، کیا کرے لوگوں نے مانا نہیں۔ اللہ نے بڑی مہلت دی، بڑا موقع دیا، اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز پہلے دھیمی ہوگی، لوگ غور کریں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہر طرف سے آ رہی ہوگی، کیسی آواز ہے، کیا ہے، پھر لوگوں بے چینی پیدا ہوگی، آواز بڑھنا شروع ہوگی، اور بڑھتے 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 وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگوں کے سینے پڑ جائیں گے، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اٹیک آ جائے گا، دنیا میں بھونچال آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا بھونچال بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتی عورتیں بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی۔ یہ تعبیر قرآن کی، ایک ماں اپنی چھاتی سے بچے کو پھینک کر بھاگے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، یہ قیامت کا بھونچال ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، آپ انسانوں کو ہوا اور طوفان میں، آندھیوں میں کیڑے مکوڑوں اور پرندوں طریقے سے لڑتے ہوئے، کوئی پیڑ سے لڑا، کوئی مکان سے لڑا، کوئی پہاڑ سے لڑا، کوئی زمین پر پٹک پٹک کے گر کے مرا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس بھونچال میں دنیا کی کشش کا نظام ختم ہو جائے گا۔ آج جو وزن ہے نا 10 کلو 20 کلو، یہ نظام ثقل جو ہے، یہ نظام کشش جو ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کوئی چیز پھینکو اوپر، نیچے آتی ہے، اس وقت جو اوپر جائے گی وہیں رہ جائے گی۔ پہاڑ فضا میں اس طرح تیر رہے ہوں گے جس طرح دھنکی ہوئی روئی تیرتی۔ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، سناٹا ہوگا، سناٹا پہلے سور کے بعد۔ خداوند قدوس فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آئے بھائی، دکان مکان کھیت کھلیان لوم والے آؤ، بتاؤ کس کا کہاں تک ہے؟ بڑا ناز تھا، بڑا زوم تھا، مجھ کو بھول گئے ان چیزوں کی یاد میں، بتاؤ کس کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، سناٹا ہوگا۔ خداوند قدوس پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک خدا کی حکومت ہے جو سب پر غالب ہے، آج کوئی نہیں بولنے والا۔ ہم فلاں کو نکال دیں گے، فلاں کو اجاڑ دیں گے، فلاں کو ختم کر دیں گے۔ ایسے فرعون بہت سے آئے اور گئے۔ حقیقی خدائی خدا کے ہاتھ میں، ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین و آسمان کا حقیقی مالک کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ دنیا کے ہر در جا کر پیشانیاں ٹیکی گئیں، ایک اس کو راضی کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ ہیں وہ حالات۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اترنا، دجال کا مارا جانا۔ اب یہاں پر رک کر 2-3 منٹ، جھوٹے مدعیان نبوت ان کو تو آپ سائڈ رکھیے، اب آئیے جھوٹے مدعیان مہدویت، میں مہدی میں مہدی میں مہدی۔ ایران کے اندر 3000 لوگ جیل میں قید ہیں، کس جرم میں؟ وہ دعوی مہدویت کر رہے ہیں۔ ذہن میں رہے آپ کے، ایران میں 3000 لوگ جیل میں قید ہیں۔ کیوں؟ شیعوں کے ہاں جس کو 12واں امام کہتے ہیں، حالانکہ مکمل بے بنیاد بات ہے لیکن ہے ان کا عقیدہ، 12ویں امام کے وہ انتظار میں، امام غیب،
اس کے ساتھ یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا، تو بہت سے بیچارے 12ویں امام بن گئے۔ تو ایرانی حکومت قید کرتی ہے ان کو، 3000 لوگ ایران کے اندر قید ہیں، 100 سے زیادہ لوگ ہندوستان کے اندر دعوی مہدویت کرنے والے ہیں۔ ایک بیٹھا ہوا ہے اورنگ آباد میں، 60 بتا رہا ہوں، 60 میں۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ سادات میں سے ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں۔ بیعت لینے کے بعد کیا کریں گے؟ زندگی کا ایک ایک لمحہ سربلندی اسلام کی خاطر، اسلام کی جنگ میں صرف کریں گے، اور اسی حال میں دنیا سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو کہاں بیٹھا ہے بھائی؟ وہ تو پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں، تم کہاں پیدا ہوئے؟ دربھنگہ میں۔ وہ کیا کر رہے ہوں گے بیعت لینے کے بعد؟ جہاد کر رہے ہوں گے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ امت ان کو مجبور کرے گی، وہ پمفلٹ بانٹ کے اپنے آپ کو مہدی نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ اور آپ کیا جوڑ ان دونوں باتوں میں؟ لیکن کوا ناک لے گیا، ہم بھاگے کوے کے پیچھے۔ جب ان حقائق سے امت واقف نہیں ہوگی تو کوئی بھی آپ کو چکر لے جائے گا، کوئی بھی آپ کا کان پکڑ کے آپ کو لے جائے گا۔ خاص طور پر ہمارا وہ دیندار طبقہ جو دین پر عمل تو کر رہا ہے لیکن عقائد سے بالکل کورا ہے، عقائد کے بارے میں بالکل زیرو ہے۔ کسی نے بھی کان پکڑا، ایک حدیث سنا دی، ہاں صاحب اب اللہ رسول کی بات سے آگے کہاں جائیں؟ تحقیق تو کیا ہوتا کمبخت جو کہہ رہا ہے، کیا ہمارے اکابر اب تک جو کہتے آ رہے ہیں وہ غلط تھا؟ اپنے اکابر سے رابطہ قائم کر لو، حقیقت کھل جائے گی۔ آج کل میڈیا ایک تماشا کر رہا ہے، آپ سنتے ہوں گے۔ آپ کے نزدیک دھرم اصل ہے کہ دستور اصل ہے؟ ملک کی وفاداری ہے یا مذہب اسلام ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد، ان کی دکان چلے گی۔ سیدھی سی بات ہے، مذہب اسلام کہتا ہے جس طبقے سے ہمارا معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دستور کا احترام کرنا مذہب سکھاتا ہے ہم کو۔ دونوں الگ کہاں سے ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ تم حنفی ہو کہ محمدی ہو، ابو حنیفہ کی مانو گے حضور کی مانو گے؟ بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے، ارے ابو حنیفہ اور حضور الگ الگ ہے، جو پیغام حضور لے کر آئے اسی پیغام کی خدمت کیا محدثین نے، فقہا نے، علماء نے، یہ کیا اس کے مخالف ہے؟ اسی پیغام کو آگے بڑھایا خلفائے راشدین نے، اسی پیغام کو آگے بڑھایا صحابہ کرام نے، الگ کیسے ہو گئے؟ میں اپنے استاد کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں استاد کے خلاف ہو گیا؟ اتنی موٹی موٹی باتیں بھی لوگوں کو نہیں معلوم، اور جو چاہ رہا ہے اچک کر لے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو صحیح الفکر صحیح العقیدہ بن کر دین ایمان پر استقامت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے، اس لیے کہ اصل تو مسئلہ ہے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا۔ یہاں کی تو کٹ گئی، جو بچی وہ کٹ جائے گی، لیکن آخری وقت اللہ اچھوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اچھوں کا سنگت نصیب فرمائے، اور آخرت میں اپنے مقربین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس موضوع گفتگو آج مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اگلی گفتگو ہوگی۔